بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ آج تو بڑا ایونٹ فل دن ہے اور جمعۃ المبارک ہے۔ اس وقت کراچی پوری طرح سیاسی ایک گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ سہیل افریدی پہنچ چکے ہیں وہاں پر، سندھ گورنمنٹ نے ان کا استقبال کیا۔ سعید غنی خاص طور پر جو صوبائی وزیر ہیں ان کو وہاں پر پہنچایا گیا، یعنی وہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے ان کا استقبال کیا۔ لیکن میں آپ کو فوٹیجز بھی دکھاؤں گا، پورا شہر جو ہے اس کی جو گلیاں ہیں، سڑکیں جو ہیں اس میں بڑے بڑے پلے کارڈ بینر لگائے گئے ہیں عمران خان کی تصاویر کے، اور مختلف جگہوں پر استقبالی کیمپ لگے ہوئے ہیں۔ یہ میں پوری آپ کو تفصیل دوں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اطلاع تھی کہ قائد اعظم کے مزار پر جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے، وہ جس انداز میں وہاں پر ایک تحرک پیدا ہوا تو وہ گھبرا گئی گورنمنٹ، یا کسی نے کوئی گھبرا کے آرڈر دے دیا انہیں، تو انہوں نے اب فوری طور پر ضلع انتظامیہ نے کہا کہ ابھی ہم غور کر رہے ہیں، سیکورٹی کلیئرنس آئے گی تو اس کے بعد ہم یہ دیں گے ان کو اجازت۔ اور پھر انصاف، ایک اور چیز جو ہمیں بڑی عجیب لگی کہ استقبالیہ کیمپ جو تھا وہ اکھاڑ دیا گیا انصاف ہاؤس کے سامنے، اس کو سیل کر دیا گیا۔ بہرحال یہ میں ساری تفصیل آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ دوسرا جو بڑا ایونٹ ہے وہ لاہور میں ہو رہا ہے۔ آج محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس، ان کی بڑی عمریں ہیں ماشاءاللہ، لیکن شروع سے صبح سے انہوں نے جس انداز میں اپنے دن کا آغاز کیا ہے زمان پاک سے، وہ سینئر صحافیوں سے بھی ملے ہیں، ماڈل ٹاؤن گئے ہیں، سیاسی کارکنوں سے بھی ملے ہیں، اب لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں، اور ہر جگہ پر ان کی جو پذیرائی ہے، ان کا جو استقبال ہے وہ بڑا زبردست ہے، جس سے ایسا چل رہا ہے، اندازہ ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف نے یہ جو نئی اسٹریٹجی اپنائی ہے اسٹریٹ موومنٹ کی اور لوگوں کو ساتھ رابطہ کرنے کی، جسے ہم کہتے ہیں عوامی رابطہ مہم، اس نے ایک تحرک پیدا کیا ہے اور حکومت کو نروس کر دیا ہے۔ ابھی عطا تارڑ صاحب بھی آ گئے میدان میں، اور انہوں نے وہ کہ مالک جو اینکر عبد المالک کے سوال کا جواب نہیں دیا ٹی ٹی پی کے بارے میں، ایک ایسا، یعنی لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک نان ایشو، کوئی بندہ پاکستان میں جو پاکستانی ہے ایسا نہیں ہے جو ان گروپوں کی حمایت کرے یا ان کی سپورٹ کرے جو پاکستانیوں پر حملہ کرتے ہیں۔ پوری پاکستانی قوم کا ایک کنسنسس ہے، کے پی کی گورنمنٹ کا، عمران خان کا، سب کا یہ کنسنسس ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ آپ جب دنیا میں آپ بھارت سے ہاتھ ملا رہے ہیں، آپ وہاں پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ آپ گفتگو کی بات کرتے ہیں، تو اپنے ملک میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ پہلے بات کیوں نہیں کر لیتے؟ یعنی یہ امریکہ طالبان کے ساتھ کرتا رہا ہے نا، اب کیونکہ ٹرمپ جو ہے اس کی ایک اپنی پالیسی آ گئی ہے اس طرح کی کہ جس میں وہ وینزویلا میں گھس گیا، ایران میں مداخلت کرا دی، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کی بنیاد پر یہ ساری اسرشنز جو ہیں اور سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ ادروائز چاہے جنگ ہو، کچھ بھی ہو، اس کے بعد معاملہ مذاکرات سے ہی ٹھیک ہوتا ہے۔ تو وہ ایک بڑی سب سے سیاسی جماعت، کل آپ آج اس کے ساتھ مذاکرات کی خبریں آ رہی ہیں، کل اگر آپ اس کا پیچ اپ ہو گیا تو آپ کیا کریں گے پھر؟ ابھی جو آج چڑھ چڑھ کر بیان دے رہے ہیں، کسی کو باغی قرار دے رہے ہیں، کسی کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، کسی کو وطن دشمن، یہ سرٹیفکیٹس آپ بانٹ رہے ہیں، کہاں لے جائیں گے آپ یہ سرٹیفکیٹ پھر؟ کچھ سوچیں، یہ کو آپ ساری زندگی کو آپ نے اقتدار کا آب حیات پی رکھا ہے، ایسا تھوڑی ہونا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک بحث ہے، میں آپ کو خبر کے حوالے سے کہ لاہور آج وہاں پر جو پذیرائی ملی ہے ان کو، اچکزئی صاحب کو، علامہ راجہ ناصر عباس کو، کل وہ بہت سختیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے وہاں پر پہنچے تھے، اور آج لاہور میں جس طریقے سے لوگوں نے ان کو ویلکم کیا، جس سڑک سے وہ گزر رہے ہیں لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، ہاتھ ہلا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، باڈی لینگویج سے یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو راؤنڈ ہے، جو میں نے کل بھی کہا تھا، یہ ابتدائی راؤنڈ جیت لیا۔ اور کراچی میں تو آپ دیکھیں، اچھا ایک چیز میں اور آپ کو اور بتاؤں، نروسنس جو گورنمنٹ کی ہے یا ارباب اختیار کی، آج حیات آباد میں سویرے ایک عجیب واقعہ ہوا، ٹول پلازا پر گاڑیاں کھڑی تھی ٹول کے انتظار میں، ظاہر ہے وہاں پہ لائن لگ جاتی ہے، نقاب پوش آ گئے اور آ کے انہوں نے تو لوگوں کو لوٹ لیا وہاں پر جو گاڑیاں کھڑی تھیں، اور وہاں پر بغیر نمبر پلیٹ کے گاڑیوں میں فرار ہو گیا، بالکل اسی انداز میں جس طرح کل جب علامہ ناصر عباس اور اچکزئی کا قافلہ جا رہا تھا تو کھاریاں کے نزدیک لوگ نقاب پہنے ہوئے آ گئے، انہوں نے گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے اور وہاں پر لوگوں سے کچھ لوٹا تو نہیں لیکن گاڑیوں کے شیشے توڑ کے وہ فرار ہو گئے۔ تو کیا یہ توجہ ہٹاؤ مہم تھی؟ یہ جو ایک سہیل افریدی کراچی گئے ہیں تحرک پیدا کرنے کے لیے، تو یہ واردات کر کے تو اس طرح
کچھ چیزیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت پیش آ گئی کہ جناب دیکھیں جی وہ تو اپنے صوبے پر توجہ نہیں دیتے، وہ جو ایک پچھلا نون لیگ کا پروپیگنڈا چلا آ رہا ہے. تو بہرحال اس پر سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے آج کل بڑا ایکٹیو ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ الارمنگ خبر ہے، اس کو یہ پیٹرن دیکھیں کہ یہ نقاب پوش آ کے جس طرح گاڑیوں کے شیشے توڑ گئے، اب لوگوں کو انہوں نے لوٹ لیا تاکہ ایک بدامنی کی فضا پھیلے، ایک بے چینی کی فضا پھیلے اور سہیل افریدی پر سوال ہوں گورننس کے حساب سے. تو اٹس اے پالیٹکس بٹ اٹس اے ڈرٹی گیم ایز ویل. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. سوشل میڈیا پر لوگوں نے خود بات کی ہے کہ یہ دیکھیں یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیوں کر رہے ہیں. اور ایک پہلو میں نے آپ کو بتایا، ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی کوئی ڈکیت ہوں، لیکن ایک یہ جو پہلو ہے اس وقت، بیکاز ایوری تھنگ از پالیٹکس، یہاں پہ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں سب سیاست ہے. بہرحال سعید غنی پیپلز پارٹی کے ان رہنماؤں میں سے ہیں جو گراس روٹ لیول سے اٹھے ہیں اور ایک جینوئن پولیٹیکل ورکر ہے. ان کو سندھ گورنمنٹ نے بھیجا وہاں پر اور انہوں نے ان کو پھول پہنائے اور وہ لے کے آئے باہر. کھچا کھچ ایئرپورٹ بھرا ہوا اور مختلف جگہوں پر استقبالیہ کیمپ لگے ہوئے ہیں اور ہجوم سڑکوں پر کھڑا ہے. ایئرپورٹ کے باہر ہزاروں لوگ کھڑے ہیں اور شارع فیصل پر جلوسوں کی وجہ سے ٹریفک آلموسٹ جیم ہے. یعنی یہ ایک عمران خان کا سپاہی ہے سہیل افریدی. اور انہوں نے اب جانا ہے انصاف ہاؤس، وہاں پر تو وہ تالے والے لگا دیے ہیں انہوں نے، یعنی وہ اکھاڑ دیے ہیں کیمپ. اور ابھی تک یہ بھی اب بیچ میں کل تو یہ کہا تھا ناصر شاہ نے کہ آپ کو مل گئی اجازت، اور آج ضلع انتظامیہ اب خود بتائے گی کہ اب یہ سیکیورٹی کلیئرنس کون سی. وہاں پہ دیکھیں بلاول بھٹو، پیپلز پارٹی، مولانا فضل، ہر بندہ کراچی میں جلسہ کرتا ہے. ایم کیو ایم یعنی وہ جماعتیں جن کے لوگ نہیں اکٹھے ہوتے ان کو وہ جلسہ ان کو کرنے کی اجازت ہے. اب پی ٹی آئی کا جلسہ آیا تو سیکیورٹی کلیئرنس کی بات آ گئی ہے. بہرحال ایک منافقانہ رویہ ہے، یا کوئی دباؤ ہے ان پر، یا وہ سیاسی طور پر خوفزدہ ہے، یا نون لیگ ان کا اتحادی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ پھڈا ہے اور یہ اس طریقے سے پیپلز پارٹی ان کو پذیرائی دے رہی ہے. لیکن جو جتنی بھی انہیں سپیس ملی کل سے آج تک پچھلے 2-3 دنوں میں، پی ٹی آئی نے ثابت کر دیا کہ کراچی میں وہ ایک بہت بڑی جماعت ہے. اور یہ جو لوگ نکلے ہیں سہیل افریدی کو ایئرپورٹ پر، اور ہر بندہ جہاں پر بھی وہ جا رہا ہے سیلفیاں، سرکاری لوگ بھی، تو ایک ماحول گرما دیا سہیل افریدی نے. لیکن جانے سے پہلے ایئرپورٹ پر ان کی جو فلائٹس تھی وہ ڈیلے، تو پھر انہوں نے دوسری فلائٹ لی. باقی جو لوگ ہیں وہ اسی ایئر لائن پر آئے جس پر ان کی ٹکٹیں تھیں. تو ایک تاثر یہ بھی ابھرا کہ یہ شاید ان کی جو وہاں پر ارائیول ہے کراچی میں اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، ان کو روکنے کی کوشش ہے. لیکن جناب میں آپ کو ابھی ایک شارٹ سنواتا ہوں مینا اپنا شفیع جان کا. انہوں نے یہ بتایا کہ ہم وہاں پر جا کیوں رہے ہیں، سن لیں. لاہور سے تو ہم نے بھرپور عوامی محبت ساتھ لائے ہیں، لیکن بدقسمتی سے سرکاری نفرت بھی ساتھ لے کے آئے ہیں. لیکن اس کے برعکس پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے جس طریقے سے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب کو ویلکم کیا، خوش آئند بات ہے، اور جلسے کی بھی اجازت انہوں نے NOC دے دی ہے. تو پنجاب حکومت کے برعکس بہیو ہو رہا ہے سندھ میں، اور ہمیں امید ہے کہ ایک جو پولیٹیکل سپیس جو پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کو نہیں مل رہی وہ سندھ میں ملے گی. اور انشاءاللہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں اسٹریٹ موومنٹ کو بھی لیڈ کریں گے، جلسے سے بھی خطاب کریں گے، اور جو بھی ان کی پولیٹیکل انگیجمنٹس ہوگی وہ فریلی وہاں پہ انشاءاللہ ہوگی. جو پرپز ہے وہ آپ نے سن لیا، پولیٹیکل تحرک، مزار قائد پر جلسہ اور عوامی رابطہ مہم. تو یہ ایک اس وقت کی ایکٹیویٹی ہے، اور انشاءاللہ جلدی ہم آپ کو جو مزید اطلاعات ہیں وہ دیں گے. لیکن ابھی اس وقت کراچی گونج رہا ہے عمران خان کے نعروں سے، سیاست سے. بیسیکلی ڈیموکریسی کی یہ مضبوطی ہے، چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، جب اس کو آپ کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو اٹ برنگز گڈ امپیکٹ. اور لاہور میں بھی آج قدرے سختی کم ہے، ماننا پڑے گی یہ بات، محمود خان اچکزئی اچھا اور علامہ ناصر عباس کو. اور دوسری ایک اور بات بھی جو بڑی سکرین ہے، مین سٹریم جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں، ایکچولی مین سٹریم اب سوشل میڈیا ہی ہے. وہاں پر سہیل افریدی کے استقبال کی جو فوٹیج ہے وہ چلی ہے، دکھایا گیا ہے. سعید غنی جو ہے وہ ان کو ہار پہنا رہے ہیں، اور وہاں پر جو لوگ ہیں یا خبریں استقبال کی یا ان کی آمد، تو یہ ایک اچھا شگون ہے. میڈیا کا کام یہ ہے پرسیپشن بھی بنائے، نیریٹو بھی دے، لیکن جو ایک ایکٹیویٹی ہے وہ بھی ہو. اور پی ٹی آئی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، تو بڑے عرصے کے بعد مجھے کچھ ایسا لگا ہے کہ جو پالیسی ساز ہیں انہوں نے کچھ ایسی بات کی ہے. میڈیا کو اگر تھوڑا ویسے ہی ہو گیا یا میں خوش فہمی میں مبتلا ہوں مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے اچھا لگا
تمام سیاسی جماعتوں کی خبریں آنی چاہیے. عطا تارڑ بھی بول رہے ہیں, باقی سب بول رہے ہیں, مریم اورنگزیب بولتی ہیں, آ کے ازما بخاری بولتی ہیں, سب بولتے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگوں کو کیوں نہیں آپ دکھاتے؟ تو دکھانا چاہیے انہیں. اور آپ پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو تو دکھا رہے ہیں جن کو خود ہی آپ نے دباؤ ڈال کے پی ٹی آئی سے نکلوایا, اب خود ہی آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں گے ہم پی ٹی آئی ہیں. بہرحال یہ تو اب ان سے پوچھے کہ کیوں ایسی پالیسی بنائی انہوں نے. مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت. اللہ نے